یہ کہنا کہ یہ ایک بہت بڑی دہشت گردی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ عوام نے اپنی طاقت دکھائی ہے، فورس دکھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اور انہوں نے پھر اس کے بعد جب یہ کہا کہ کوئی انکوائری نہیں ہوگی، یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آخر میں ٹوٹل فگر جو 48 کی ہے، 48 لوگ مر جائیں اور آپ کہیں کہ ہم نے کسی قسم کی انکوائری نہیں کروانی. یہ آرٹیکل 5, 8 اور 9 کی وائلیشن ہے. لیکن لیگل جو پارٹی بنتی ہے تو مشرف صاحب کے ساتھ پھر سندھ کی حکومت بنتی ہے، الطاف حسین تو حکومت میں نہیں ہے. اصل میں جو ایم کیو ایم کی کمپوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ جو چیز الطاف حسین کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. ان کی پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے، اس میں الطاف حسین کی کمپلیٹ کنٹرول ہے. اور وہ جو میرے خلاف obscene وال چاکنگ کروائی گئی تھی سارے کراچی کے اندر، ایک حکم آیا الطاف حسین کا، ساری چاکنگ میں گئی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم ایم کیو ایم کو جانتے ہیں، جو اسٹڈی کرتے ہیں، یہ ایک ایوالو کی ہے، ایک جینوئن پبلک پیپل، ایک اردو اسپیکنگ کی ایک جینوئن پارٹی تھی جو کہ ایک ان کی جو گریونسز لے کے اٹھی تھی وہ ایوالو کر گئی ہے اس پارٹی میں، جو کہ اب ایک فیشسٹ پارٹی ہے، ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے. اس میں ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈاکٹر عمران فاروق بہت سیریس چارجر ہے. آپ کی پارٹی جمہوری پارٹی نہیں، ایک شخص کے آرڈر سے حکومت جو ہے وہ چینج چلتی ہے، چینج ہوتی ہے. وال چاکنگ ہوئی، مٹ گئی. دیکھیں غوری صاحب، ایم کیو ایم ایک دن میں نہیں بنی ہے، یہ 1978 سے تحریک چل رہی ہے. اور ایم کیو ایم کے جو فالوورز ہیں وہ تمام کے تمام ویل ایجوکیٹڈ، the most educated people of Pakistan, and they are free people. They don't have any feudal lords or any jagirdar or any waderas on their heads. اور 1987 سے ایم کیو ایم الیکشن جیتتی چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیورنگ آرمی آپریشن 1993 کے الیکشن جب فوج موجود تھی، ایم کیو ایم نے الیکشن جیتے. لوگوں نے فریلی اپنی مرضی سے ووٹ دیے ایم کیو ایم کو. اب اگر عوام کی اکثریت الطاف حسین کو اپنا قائد مانتی ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایک آدمی کے کہنے کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم ڈکٹیٹر پسند جماعت ہے اور اس میں ایک آدمی کا حکم چلتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر سطح پر صلاح مشورے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ایک طرف تو یہ چائل لگ رہا ہے اور ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو کر ملک کی تیسری بڑی جماعت کو، جس کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں، اس کو کہہ دے کہ یہ دہشت گرد سامان ہے اس کو. تو یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. کراچی کے اندر جو کچھ ہوا اس کا ذمہ وار ہم کس کو کہیں گے؟ کراچی کے اندر جو حکومت ہے وہ ایم کیو ایم کی حکومت ہے. بے شک ایم کیو ایم کی حکومت نہیں ہے اکیلی، بلکہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہاں پر، جس میں قاف لیگ کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے. اور 12 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ تو اب آہستہ آہستہ اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مزید آئیں گی. دیکھیں ملک کی واحد جماعت ہے ایم کیو ایم جو کہ مڈل کلاس سے نکلی ہے، اور ایم کیو ایم نے پریکٹیکلی مڈل کلاس پیپل کو اسمبلی میں بھیجا ہے. پاکستان میں کوئی جماعت نہیں ہے، آپ دکھا دیں جس نے کہ اتنی بڑی تعداد میں فیوڈلز کا جو ایک شکنجہ تھا پاکستان میں اس کو توڑا ہے، بریک کیا ہے. تو اسٹیٹس کو بریک کرنے کا کراچی میں شکنجہ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ سیاست جو ہے اس کا سب کو پتہ ہے. لیکن کراچی میں شکنجہ اگر نہیں تھا تو جانے والے کون تھے اور وہ کس کا پرپس سرو کر رہے تھے، اور اب جانے والے کون ہیں اور کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں. دیکھنے کی بات یہ کہ آئیڈیالوجی آپ کی پارٹی نے آپ کو یہ بتایا حکومت سے کہا کہ نہیں کہ اس دن رینجرز اور پولیس کہاں تھی، جو لوگ مرنے والے ہیں وہ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ووٹرز ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے 14 مرے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے 48 کے 48 آپ کے تھے. آپ نے یہ کہا کہ ان کے مرنے والوں کو ڈھونڈا جائے، کس نے ان کو مارا ہے؟ بالکل 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 کہا ہے. انکوائری بھی ہو رہی ہے، پولیس گورنمنٹ کی اپنی انکوائری ہو رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے لیا ہوا ہے. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں یہ ساری کانسپریسی پہلے سے تیار تھی، اور صاحب ایم کیو ایم جس طرح پھیل رہی تھی پورے ملک میں، وہ اسٹیٹس کو کے جو نمبردار ہیں پاکستان میں، جو ایلیٹ کلاس کے ہیں، جو فیوڈل کلاس کے ہیں، ان کے رکھوالے اور سسٹم کے پارٹ اینڈ پارٹس ہیں، ان کو بالکل پسند نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پنجاب میں پھیلے، ایم کیو ایم ملک بھر میں پھیلے. کانسپریسی تیار تھی. 12 مئی کے ایشو کو بنیاد بنایا گیا اور 12 بجے تک 12 مئی کو کراچی بالکل پیسفل تھا. تھاؤزنڈ آف ریلیز نکل رہی ہیں وہاں سے. اب میں چند سوال صرف کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں.
12 मई की रात भर रैली निकली, 11 मई की रात, 12 मई की दोपहर 12 बजे तक रैली निकलती रही और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जैसे ही तैयारा लैंड किया है, स्विच ऑन की पॉलिसी आई है और एमकेएम की रैली पर फायरिंग शुरू की गई, गुरु मंदिर पर, जिसकी सीडी मौजूद है, वीडियो मौजूद है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर एमकेएम का ये प्लान होता तो एमकेएम अपने घर के खवातीन बच्चों को लेकर रैली में नहीं जाती। मेरे घर की खवातीन शरीक थी, मेरे घर की बच्चे शरीक थे रैली के अंदर, मैं कैसे कर सकता हूँ? तीसरा सवाल मेरा ये है कि इन सब ने, जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, इन सब ने ऐलान किया था कि हम 12 मई को चीफ जस्टिस का इस्तकबाल करने पहुंचेंगे। ये 12 मई को कहाँ गायब थे, क्यों नहीं आए? इसका सवाल का जवाब नहीं देता। चौथा सवाल मेरा ये है, एक मिनट में अगर एक आखिरी बात में करूँ। चौथा सवाल ये कि अगर एमकेएम ने किया तो एमकेएम के 14 लोग किसने मारे? वाहिद एमकेएम है जिसने 14 कारकुनों की लिस्ट जारी की है, किसी पार्टी ने जारी नहीं की। न इन्होंने जख्मियों की जारी की, न इन्होंने मरने वालों की जारी की। जारी करें कि ये डिस्कशन ज्यादा फ्रूटफुल हो गई अगर आप एक पॉइंट बाय पॉइंट रखें। लेकिन आप उन्होंने इतने ज्यादा पॉइंट्स कह दिए हैं, हमें अब पता ही नहीं कि किसका जवाब देना है। अगर हम शॉर्ट अपनी एक एक पॉइंट को करें तो हम अपना मौक़िफ़ ज्यादा रखेंगे। मैं सबसे पहले, मेरा जो क्वेश्चन है इनसे, ये कहते हैं कि एमक्यूएम फ्यूडलिज्म के खिलाफ है, हम भी फ्यूडलिज्म के खिलाफ है। फ्यूडलिज्म का मुकाबला कैसे करना है? फ्यूडलिज्म कामयाब ऐसे होती है कि वो फ्यूडल अपने साथ हुकूमत में शामिल होके अपने साथ अदालतों और पुलिस को मिला के लोगों को गुलाम बना देता है। ये फ्यूडलिज्म है। होता कि अपना एसपी रखा, अपना थानेदार रखा, फ्यूडल बादशाह बन गया। फ्यूडलिज्म को तोड़ने के लिए सिर्फ एक तरीका है जो हमारी पार्टी का मंशूर है, इंसाफ की तहरीक, यानी कि अदालतें आजाद करें। आजाद अदालतें होंगी तो वो चेक करेंगी। फ्यूडल गवर्नमेंट में आ जाता है, लोटा हो जाता है। मैं आपका पॉइंट, इनका सबसे पहला ये पॉइंट कंप्लीट कर। I'll start the program right here. I'll have to take a commercial break. I'll come back and start the program right here. Now,